بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سوال کیا جاتا ہے کیا انسان کا رزق اور شادی بیاہ وغیرہ کے امور بھی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ اللہ عز و جل نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد اول سے لے کر قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ فرمایا وہ سب کچھ جو ہونے والا ہے۔ چنانچہ قلم فوراً چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی سب چیزیں لکھ ڈالیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کا رزق، اس کی زندگی یا موت، اس کا عمل اور یہ کہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ بندے کا رزق بھی لکھا جا چکا ہے اور اسباب کے ساتھ مقدر بھی۔ اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ، اور ان اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان حصول رزق کے لیے کسب اور کوشش کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ یہ سورۃ الملک کی آیات ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پست اور متی کر دیا ہے تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزی کھاؤ پیو، اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ رزق کا ایک شرعی سبب صلہ رحمی بھی ہے کہ بندہ بالخصوص اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اپنائے رکھے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور اس کو یاد رکھا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے، اور ایک اہم سبب اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے کھلنے کی راہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ خیال مت کیجئے کہ رزق تو لکھا ہوا اور مقرر ہے، اس لیے مجھے اس کے لیے ذرائع اور اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوچ درماندگی اور عجز ہے۔ دانائی اور عقل مندی یہ ہے کہ اپنے رزق کے لیے بھرپور کوشش کیجیے، بلکہ ان سب امور کے لیے جو آپ کے دین اور دنیا میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے دانا وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز ہے وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کے پیچھے لگایا اور اللہ پر امیدیں باندھے رہا۔ جس طرح رزق لکھا جا چکا ہے اسباب کے ساتھ مقدر ہے، یہی بات زواج اور شادی بیاہ کی بھی ہے۔ یہ لکھا جا چکا ہے کہ فلاں جوڑے میں فلاں شوہر اور فلاں بیوی ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی حد نہیں۔